عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 جمعات سے پڑوسیوں سے متعلق اسلامی احکام، پڑوسیوں کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق بات چل رہی ہے۔ آج اسی سے متعلق ایک اہم موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تھوڑا بھی اگر ہم غور کریں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے جو معاملہ ہوا کرتا تھا پڑوسیوں کے درمیان میں، آج کل ویسا معاملہ نہیں رہا ہے۔ رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ شہروں کی سطح پہ تو حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ایک اربن کولڈنس، شہری سرد مہری عام ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ ایک ہی بلڈنگ میں آپس میں جو 2 فلیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، سال گزر جاتے ہیں، کئی سال سے رہ رہے ہیں، 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میرے بازو کون رہ رہا ہے، وہ کون ہیں، کہاں کے ہیں، ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں۔ اس طریقے سے ایک سرد مہری عام ہو گئی ہے شہروں کے اندر۔ منڈلوں میں، دیہاتوں میں کچھ باقی رہ گئی تھی، مگر جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے تب سے دیہات وغیرہ کی بھی یہی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں، یہ جو رویوں میں جو تبدیلی آ رہی ہے، انسانی سماج میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے مغربی نظریات کار فرما ہیں۔ ویسٹرن کلچر کے جو اثرات ہماری سوسائٹی پر ہوئے ہیں وہ اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ ہر سماج کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر کچھ سوشل تھیریز ہوتی ہیں۔ آج کا جو بیان ہے وہ تھوڑا اکیڈمک انداز کا ہے، علمی انداز کا ہے، تو ذرا توجہ سے سنیں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر سماج کے اندر کیا ہے، سوشل تھیریز ہوتی ہیں، کچھ سماجی نظریات ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ نظریات سماج کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کیسی ہے، اس کے اندر مسائل کیا ہیں اور اس کے تبدیلی کے اصول کیا ہیں۔ یہ تھیریز، یہ نظریات یہ چیزوں کو بیان کرتی ہیں۔ انہی تھیریز سے سوشل ویلیوز طے ہوتے ہیں، سماجی اقدار طے ہوتے ہیں، یعنی سماج کن چیزوں کو پسند کرے گا، کیا چیز ہمارے سماج میں صحیح ہوگی، کیا غلط ہوگی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سا رویہ قابل قبول ہے، کون سا رویہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ یہ کون طے کرتا ہے، یہ سوشل تھیریز طے کرتی ہیں۔ اس وقت سوشل تھیریز کے اندر پوری دنیا میں کئی نظریات عام ہیں، ان میں سے 2 اہم نظریات ہیں۔ وہ کیا ہے، انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم، انفرادیت، اجتماعیت۔ یہ کیا ہیں، ان کا کیسا اثر پڑوسیوں کے آپسی تعلقات پہ پڑ رہا ہے، اس کا ہم آج جائزہ لیں گے، اور اس سے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیں گے کلیکٹیوزم کیا ہے، اجتماعیت کیا ہے۔ یہ ایسا نظریہ ہے جس میں اصل میں سوسائٹی کے اندر 2 چیزیں رہتی ہیں۔ ایک رہتا انڈیویجول، فرد، یعنی میں ایک انڈیویجول ہوں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، ایک تو ہوتا فرد، دوسرا ہوتا ہے گروہ، سماج، خاندان، معاشرہ۔ 2 چیزیں رہتی ہیں، ایک تو فرد، ایک سماج، انڈیویجول، سوسائٹی۔ تو کلیکٹیوزم کے اندر کیا چیز ہوتی کہ فرد کے اوپر یہ تمام چیزیں رہتی، سوسائٹی سے زیادہ اہمیت وہاں پہ رہتی، فرد سے زیادہ اہمیت، انڈیویجول سے زیادہ اہمیت وہاں پہ سوسائٹی کی رہتی، سوسائٹی کے خواہشات کی رہتی، اور جو فرد رہتا وہ سوسائٹی کے تابع رہتا، اس کی خواہشات بھی سوسائٹی کے تابع ہوتی۔ آسان الفاظ میں بولیں تو ہم کو میں پہ ترجیح دینا، میں نہیں بولنا، ہم بولنا۔
سوسائٹی کیا چاہ رہی، سماج کیا چاہ رہا، سماج کی پسند ناپسند کیا ہے، اس کے حساب سے فرد اپنی خواہش، اپنی ترجیحات کو طے کرتا ہے. کس میں؟ کلیکٹیوزم میں. دوسرا نظریہ ہے انڈیویجولزم. یہ کیا ہے؟ فردیت، انفرادیت. یہ کیا ہے؟ اس کے اندر، اس کانسیپٹ میں، اس نظریے میں فرد کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے، سوسائٹی نہیں، فرد، انڈیویجول. زندگی کے فیصلے، آزادی، مفاد، یہ پورے میں فردوں کو اہمیت دی جاتی ہے. یعنی میری مرضی، سوسائٹی کیا چاہ رہی ہے، معاشرہ کیا چاہ رہا، اس سے مطلب نہیں ہے. میں کیا چاہ رہا ہوں، میری کیا خواہش ہے، میری کیا آرزو ہے. فل آزادی رہنا، دوسروں کی خواہش کا، دوسروں کی سوچ کا میرے ذاتی فیصلے پہ اثر نہیں پڑنا. خود مختار رہتا اس میں انڈیویجول، سوسائٹی کے تابع نہیں رہتا. آسان الفاظ میں بولیں تو اس میں میں کو ترجیح دی جاتی ہم کے اوپر، میں، می، اس کو پرائیورٹی دی جاتی اس کے اوپر. آج کل پوری دنیا میں سماجی رویوں پہ جس چیز کا اثر ہے وہ انفرادیت پسندی ہے، انڈیویجولزم. اس کا اثر ہے سماجی رویوں پہ، لوگوں کے بیہیویئر پہ. تو یہ کہاں سے آیا یہ کانسیپٹ؟ ویسٹرن کنٹریز سے ایسٹرن کنٹریز میں آیا. وہاں پہ پیدا ہوا یہ تصور. وہاں پہ جو پیدا ہوا وہ وہاں میں جو آخری درجے کا کلیکٹیوزم تھا، آخری درجے کی جو اجتماعیت تھی، اس کے ریاکشن کے طور پہ پیدا ہوا. اس کی نوعیت کیا تھی؟ مڈل ایجز کے اندر، قرون وسطیٰ میں، وہاں پہ جو اجتماعیت تھی ویسٹرن کنٹریز میں، کس کے ذریعے سے قائم تھی؟ وہ چرچ کے ذریعے سے قائم تھی. چرچ کیا تھا؟ وہاں کا مذہبی ادارہ تھا. دوسرا جو چیز تھی وہاں پہ وہ تھے جاگیردارانہ نظام تھا. اور تیسری چیز کیا تھی؟ مذہبی پیشوا ہوتے تھے، پاپ وغیرہ ہوتے تھے، فادر وغیرہ. اب جاگیردارانہ نظام کیا ہے؟ اس کے اندر زمین اصل طاقت ہے. آج کل کیا ہے؟ کمائی کے کئی ذرائع بن گئے. ایگریکلچر سیکٹر ہے، سروس سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے. لیکن اس زمانے میں ایک ہی پہ زیادہ ڈپینڈ تھی اکنامی. کس پہ تھی؟ ایگریکلچر سیکٹر. اب ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو مین سورس رہتا کمائی کا وہ رہتی زمین. جس کے پاس زمین ہے پوری اکنامی وہی کنٹرول کرتا. تو جاگیردارہ نظام کے اندر کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ الگ الگ گاؤں کے، الگ الگ علاقوں کے زمیندار بنا دیا کرتے تھے، لینڈ لارڈ بنا دیا کرتے تھے. کئی شہر کا مالک ایک بندہ ہوتا تھا. اور بادشاہ ایسا کرنے پہ مجبور تھے. بادشاہوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو فوج کی ضرورت تھی، ان کو فوج تیار کر کے رکھنا رہتا تھا. اب وہ فوج میں فوجی آئیں گے کہاں سے؟ تو یہ جاگیردار بادشاہ کو فوج فراہم کرتے تھے. ہمارے پاس سے 100 آدمی، ہمارے پاس سے 1000 آدمی. تو بادشاہ کیا کرتے تھے؟ زمینوں کے مالک بنا دیتے تھے بعض لوگوں کو. آپ گئے جاگیر لکھ کے دے دیے. کبھی غصہ ہے تو آج کل بولتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے، سمجھانے کے لیے بولو، تیرے باپ کی جاگیر ہے کیا بولتے؟ یہ کہاں سے نکلا لفظ؟ وہیں سے کہ بھائی آپ اپنی منمانی کیوں چلا رہے؟ آپ کیا جاگیردار ہیں یہاں کے؟ تو پہلے ہوتا کیا تھا بھائی، گئے نواب صاحب کہیں پہ گئے، سمجھ میں آیا، کسی کی خدمت سے خوش ہوئے تو بول دیا بھائی یہ پورا شہر آپ کی جاگیر، یعنی آپ یہاں کے ایک چھوٹے بادشاہ. تو جاگیردارہ نظام ہوتا تھا. اس کے اندر زمین کا مالک جو ہوتا تھا وہ ایک بندہ ہوتا تھا، جاگیردار. پورے شہر کا، پورے منڈلوں کا، پورے دیہاتوں کا ایک ہی فرد مالک. اب اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ایگریکلچر کرنے والے، وہ ان کی حیثیت مزدور کی ہوتی تھی. اور ہوتا کیا تھا؟ جتنی پیداوار ہوتی تھی وہ اصل جاگیردار کے پاس جاتی تھی. جاگیردار اس میں سے کچھ دے دیتا تھا مزدوروں. تو عام پبلک غریبی میں رہتی تھی. پورا فائدہ جاگیردار لے کے اڑ جاتا تھا. ایک غلامی کی کیفیت تھی لوگوں کی. دوسرا جو تھا وہاں پہ وہ تھا چرچ. بادشاہ تک چرچ کے حکم کے پابند ہوتے تھے، کسی کو رکھنا، کسی کو ہٹانا. جیسا آج کل جو پولیٹیشینس ہے، بڑے بڑے ملکوں کے پی ایم، پریسیڈنٹ وغیرہ کیا ہے؟ سرمایہ داروں کے پاپٹ ہیں. پیچھے سے کیپٹلسٹ چڑھاتے رہتے، خالی چہرہ بتانے کوئی رہتا سامنے. تو وہاں پہ اس زمانے میں کیسا تھا؟ بادشاہ صرف پاپٹ ہوتا تھا. پیچھے کون بیٹھ کے رہتے تھے؟ چرچ بیٹھا ہوا ہوتا تھا. کلیسا کے حکم کے پابند رہتے تھے.
حکومت اصلاً دیکھا جائے تو چرچ کی رہتی تھی. ان لوگوں دونوں کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ یہ کلیسا کیا کرتا تھا؟ جاگیرداروں کو، حکمرانوں کو جواز فراہم کرتا تھا. یعنی پبلک کو یہ بول کے رکھتا تھا کہ دیکھو یہ خدا کی طرف سے تم پر حاکم مقرر کیے گئے ہیں، تمہارا کام ان کی فرما برداری کرنا ہے، تمہارا کام ان کے حکم کی پابند رہنا ہے. اور اگر وہ ظلم کر رہے تو بولتے تھے کہ صبر کرو، ان کے خلاف نہیں بولنا، کچھ بھی آواز نہیں اٹھانا، بس صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو. تو ایسا جواز فراہم کرتا تھا کلیسا ان جاگیرداروں کو. اب یہ جاگیردار بدلے میں کیا کرتے تھے؟ کلیسا کو زمینیں فراہم کرتے تھے، بڑی بڑی زمینیں کلیسا کے حوالے ہوتی تھی، اور پولیٹیکل سپورٹ فراہم ہوتا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدد ضرورت میں ہم آپ کو فوج فراہم کریں گے. اور وہ جو قانون بناتے تھے چرچ والے، اس کو کیا کرتے تھے یہ جاگیردار اور حکمران؟ نافذ کرتے تھے. یعنی قانون کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پاور کی ضرورت پڑتی، تو کلیسا قانون بناتا تھا، اس کو نافذ کون کرتے تھے؟ یہ جاگیردار کرتے تھے. اس کا اثر عام انسانوں پہ کیا ہوتا تھا؟ جاگیردار معاشی ظلم کرتے تھے، پیسے کے لیے ان کا ظلم، پوری اکنامی پہ چند لوگوں کا قبضہ، ہزاروں ٹنوں کی فصل نکل رہی مگر اگانے والے کو کچھ حصہ نہیں مل رہا، بہت کم حصہ مل رہا. اور کلیسا کی طرف سے مذہبی دباؤ، مذہب کی طرف سے دباؤ، تو ایک دوسرے کی ملی بھگت سے عام انڈیویجولز کا نقصان ہو رہا تھا وہاں پہ. اور ان کا جو اجتماعی نظام تھا ظلم پہ مبنی تھا، انتہائی درجے کا ظلم، عدل نہیں تھا وہاں پہ. اور وہ جو اجتماعیت قائم ہوئی تھی وہ جبری تھی، یعنی لوگ نہیں چاہ رہے تھے، ظلم زبردستی سے قائم کیے تھے. اور اس میں فرد کی آزادی نہیں تھی، کسی انسان کی کوئی آزادی نہیں، کسی کی کوئی عزت نہیں، عام پبلک کی کوئی ویلیو نہیں، تحفظ نہیں. عام بندہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتا تھا، اپنے تحفظ کے لیے وہ جاگیردار کا محتاج رہتا تھا، جب چاہتے لوگوں کی زندگی سے کھیل لیتے تھے. اب چرچ کی طرف سے مذہبی عدالتیں قائم تھی، ان کے ذریعے سے بہت زیادہ تشدد ہوا لوگوں پہ. آپ چرچ کی تاریخ پڑھیے، وہ لوگ خود ویسٹرن کنٹریز والے خود اس کو ڈارک ایج بولتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا بدترین دور ہے یہ، کیسا کیسا ظلم ہوا لوگوں پہ. اور علم کی پرزور مخالفت، ترقی نہیں، تحقیق نہیں کرنا. اس لیے کیا کرے تھے وہ لوگ؟ ان کا رونا یہ تھا، اپنی کتاب، ان کے پاس جو کتاب تھی اللہ کی انجیل، اس کے اندر وہ لوگ تبدیلی کر لیے تھے، اپنے حساب سے اپنے نظریات اتار دیے تھے اس میں. اب جب لوگ تحقیق کر رہے تھے تو ٹیکنالوجی سے، تحقیق سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ نظریات غلط ہیں، تو وہ لوگ اس کو کس کا نام دیا کہ یہ لوگ ہماری کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ لوگ مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں. گیلیلیو، آپ میں سے جانتے ہوں گے، گیلیلیو سب سے پہلی دوربین ایجاد کرنے والا، اس کو جیل میں ڈال دیے. کس وجہ سے جیل میں ڈالے؟ کہ گیلیلیو آ کے یہ بولا کہ بھائی زمین گول ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، تو بولے کہ مذہب کی مخالفت کر رہا، لکھ جا کے جیل میں ڈال دیا. بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو پھانسی پہ چڑھائے، کئیوں کو زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور کیے. اور سائنس ان کے پاس کس کا نام تھا؟ یہ شیطانی علم ہے، ڈیولز نالج، اس کے قریب نہیں جانا. کوئی سائنس پڑھا تو اس کو مرتد بول کے جلا دیتے تھے. ایسا ظلم ہوا مذہبی اداروں کی طرف سے. اور عام پبلک کے بارے میں کیا تعلیم دی جاتی تھی عیسائیت میں؟ کہ ہر فرد گنہگار ہے، پیدائشی گنہگار ہیں. کہاں سے نکالے وہ کانسیپٹ؟ نعوذ باللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں نظریہ یہ تھا ان کا کہ آپ سخت ترین گناہ کیے، اس وجہ سے آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، اور پوری انسانیت کیا ہے؟ اسی گناہ کی پیداوار ہے. تو جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے. تو سب کو گلٹ میں رکھنا کہ میں پیدائشی گنہگار ہوں. اور عورتوں کی جو حالت تھی وہاں پہ جانوروں سے بدتر تھی. عجیب قانون تھا. قانون کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ الدلیل علی المدعی، جو دعویٰ کرتا اس پہ دلیل رہنا. میں کسی پہ الزام لگایا کہ بھائی یہ بندہ میرے گھر میں چوری کرا،
تو اب میں اس کو پروف کرنا کہ ہاں یہ بندہ چوری کرا. وہاں پہ کیا تھا؟ الٹا سسٹم تھا. کوئی بھی بندہ اپنی بیوی پہ الزام لگا دیا میری بیوی جو ہے غلط کاموں میں ملوث ہے، تو بجائے کہ جو الزام لگا رہا اس سے پروف مانگنے کے، اس عورت سے بولا جاتا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرو. دلیل لگ جا کے مدعا پہ ڈال دیے. بھائی جو الزام لگا رہا دلیل اس کے ذمہ رہتی. تب کیا ہوتا تھا؟ وہ بیچاری اب کیسا ثابت کریں گی؟ زندہ جلا دیتے تھے. اس کے رد عمل میں، اس کے ریاکشن میں یہ کانسیپٹ پیدا ہوا ویسٹرن کنٹریز میں کہ انفرادیت، انڈیویجولزم. جب وہاں کی اجتماعیت ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ اجتماعیت سے ہی لوگ بغاوت کر دیے. مذہب ہی کی بغاوت آ گئی لوگوں کے دلوں میں کہ بولے یہ ہم نہیں بولنا بھائی، سوسائٹی مذہب یہ سب ہٹاؤ سائڈ میں. میں، میرا ضمیر، میری عقل، میری مرضی، میرا حق، یہ کون سا ٹام ہوا؟ اب اس سے جو رویہ پیدا ہوا، جو سوچ ڈیولپ ہوئی، وہ کیا ہوئی کہ فرد کی لامحدود آزادی رہنا، یعنی ہر بندے کی لامحدود آزادی، میری آزادی میں کوئی دخل نہیں دینا، فریڈم، یہ کانسیپٹ پیدا ہوا. اور اس پہ انبیلنس فوکس ہو گیا فرد ہی کے حقوق پہ. اور ایک دوسرے کا جو آپسی تعلق ہے تو وہ ذاتی مفاد کی حد تک رہ گیا. اور وہ ذاتی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی قانون ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، اسی کی حد تک محدود ہو گیا وہ. اب جو قوانین بنے ویسٹرن کنٹریز میں، چونکہ یہی تصور تھا وہاں پہ، تو اس میں پورا زور کس پہ ہے کہ بھائی فرد کے رائٹس میں کوئی مداخلت نہیں کرنا، انٹرفیئر نہیں ہونا، دوسرے کے حق میں آپ انٹرفیئر نہیں کرنا، اس کے مفاد کو آپ نہیں چھیڑنا. تو آگے پوری اخلاقی پالیسی ویسی ہے. کیا ہے اس میں؟ پرائیویسی، بھائی پرائیویسی میں دخل نہیں دینا، کسی کی پراپرٹی میں دخل اندازی نہیں کرنا، اور کسی کو ہم تکلیف نہیں دینا، بس اتنا ہی. ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، محبت کا برتاؤ کرنا، وہ سیکنڈری ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پورا فوکس کس پہ ہے؟ کسی کو آپ تکلیف نہیں دینا، کسی کی پرائیویسی میں آپ مداخلت نہیں کرنا. اتنا ہی ہو گیا اخلاق کا تصور. ایک روسوول کے مفکر ہے وہاں کا، ویسٹرن کنٹریز کا، اس کے لحاظ سے فرد کی، انڈیویجول کی آزادی ہی مکمل آزادی ہے. ہر ایک کو مکمل آزادی ہے، جو چاہے کر سکتے. اگر کوئی روک لگ رہی تو وہ سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے لگتی. ہاں لوگ خود آپس میں اگر کوئی سمجھوتا کر لیے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، تو اتنی روک لگ سکتی. اخلاقی طور پہ نہیں بول سکتے بھائی آپ یہ کیوں کریں. ایک دوسرے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، سامنے والے کی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بس دونوں اگر کوئی کانٹریکٹ کرے تو ذمہ داری آتی. کچھ سمجھوتا نہیں ہوا، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا تو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا ہے وہاں پہ؟ حدود بنا دیے، باؤنڈریز، اپنی اپنی حد میں رہو. اور قانون ضرر پہ ہی زور ہے. قانون ضرر کا مطلب کیا؟ نقصان سے کیسا بچانا، بس اتنا ہی. فائدہ کیسا پہنچانا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے وہاں پہ کیا اصول ہو گیا کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی دنیا میں مست رہ رہے تو آپ اخلاقی اعتبار سے کوئی غلط کام نہیں کر رہے. یہ کانسیپٹ اچھے خاصے ہم لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی بھائی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں نا، اپنی زندگی میں میں ہوں تو صحیح ہے. حالانکہ اسلام کی نظر میں ویسا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ویسا نہیں ہے. کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا یہ آدھا ہے. فائدہ نہیں پہنچا رہے تو بھی آپ غلیظ ہیں اللہ کی نظر میں. کسی کے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا نہیں کر رہے تو بھی آپ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں. یہ ہٹا دیا وہاں سے. نقصان نہیں پہنچائے تو بس سے، اس کے بعد اب اپنی زندگی میں کتنا مست رہتے مست رہو. اس وجہ سے کیا ہوا، شہروں کے اندر ایک سرد مہری عام ہو گئی. یا پہلے جیسا ایک دوسرے کی محبت رہتی تھی، ایک دوسرے کا خیال رہتا تھا، ایک دوسرے کی فکر رہتی تھی، وہ ختم ہو گئی سوسائٹی کے اندر سے. اپنی جگہ میں رہو بھائی. اسی وجہ سے کیا ہو گیا، آج کل کیا بولتے اس کو، گیٹڈ سوسائٹی، اس کا رواج پڑا
پروٹیکٹیو فیملیز کا رواج پڑا. بھائی میں اور خاندان کا مطلب کیا رہ گیا؟ سب سے چھوٹی اکائی میں، میری بیوی، میرے بچے. یہ بھائی وغیرہ بھی نہیں رہنا، دور دور رہو بھائی، زیادہ آنا جانا نہیں. کس کے گھر میں تمہارے پاس خوش رہو، میں ہمارے پاس خوش رہتے. لگ لینا نہیں، پریشانی مول لینا نہیں، یہ مزاج بن گیا سب کا. پھر اس میں کیا ہو گیا؟ پروٹیکٹیو فیملی کا ایک کانسیپٹ بنا کہ میری فیملی کو میں کیسا پروٹیکٹ کروں. اسی سے آگے جا کے ایک نیا تصور نکلا، گیٹڈ سوسائٹیز. پوری کی پوری ایک کالونی بنا لیتے اور کالونی کے اوپر ایک گیٹ بنا دیتے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی یہاں پہ قدم نہیں رکھنا. بڑا ایک 2 واچمینوں کو بٹھا دیتے، بڑا گیٹ لگا دیتے، ختم، جانا ہی نہیں اندر. 20-25 گھر آ رہتے، وہی ان کی اپنے، وہی جنت ہے ان کی، وہی آپس میں ملتے. وہ 20-25 والوں کو وہی 20-25 لوگ ہی معلوم رہتے. بازو کی گلی میں کونے معلوم نہیں رہتا، وہ بازو کی گلی والا آ بھی نہیں سکتا اندر، اس لیے کہ بڑا گیٹ رہتا. گیٹڈ سوسائٹی، اس کا تصور عام ہوا دنیا کے اندر. اور کیا ہو گئے؟ جو روابط تھے ایک دوسرے سے وہ معاشی مفاد کے تابع ہو گئے. یعنی کچھ تو بھی پیسے کا فائدہ ہے تو ہم رابطہ کریں گے، کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے پیسے کا تو جاؤ بھائی تم اپنی جگہ پہ رہو، ہم اپنی جگہ پہ رہتے. معاشی ضرورت کی حد تک محدود ہو گیا. کچھ بھی پیسے کا لین دین کا معاملہ ہے تو رابطہ، نہیں تو آپ اپنی جگہ پہ رہو، ہم ہماری جگہ پہ رہتے. اور انسان کیا ہو گیا؟ معاشی جاندار بن کے رہ گیا، ہومو اکونومسٹ بن کے رہ گیا. ایسا جانور جس کو پیسے سے مطلب، کہ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہے. انسان ایسا بن کے رہ گیا. اور ایک اصول کیا بنا؟ پوری دنیا میں ایک اصول بن گیا، مائنڈ یور اون بزنس. بھائی اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کا تمہارے کو کئی کو. یہ کانسیپٹ عام ہوا. اب جو ٹیکنالوجی آج کل ڈیولپ ہو رہی، جو بھی ٹیکنالوجی کسی بھی زمانے میں کسی بھی علاقے میں ڈیولپ ہوتی نا، اس کے اوپر اس کے سوشل نظریے کا اثر رہتا، سماجی نظریے کا اثر رہتا. وہاں پہ جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی اس کے اوپر. تو یہ زمانے میں جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ویسٹرن کنٹریز سے، میڈیا، سوشل میڈیا، تو یہ بھی کیا کرے؟ اسی سرد مہری کو عام کر رہی. اس کو نام دیے ماہرین اسکرین میڈیٹ سولیکیٹڈ، کہ اسکرین کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے کٹ جا رہے، برسوں آمنے سامنے رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے ناواقف ہے، بے خبر. ایک پیو فاؤنڈیشن بول کے ایک بڑا فاؤنڈیشن ہے ویسٹرن کنٹریز میں، وہ لوگ ایک سروے کرے بڑے پیمانے پہ، پورے امریکہ کے اندر سروے کرے وہ لوگ. تو سروے سے ایک چونکانے والی رپورٹ آئی. کیا رپورٹ آئی؟ کہ اس وقت امریکیوں کی 3/4 تعداد، یعنی اگر 4 حصے کرے تو اس میں سے 3 حصے اپنے پڑوسیوں سے ناواقف ہے. بازو کی گھر ہے مگر کونے نہیں معلوم. ایسے کتنے ان کی سوسائٹی میں؟ ہر 4 میں سے 3 بندے ویسے ہی ہیں. اور نوجوانوں کے اندر تو یہ اور زیادہ ہے ریشیو، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ امپیکٹ نوجوانوں پہ پڑا تو نوجوانوں میں ریشیو اور زیادہ ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ جو انفرادیت پسندی عام ہو گئی، میں، میری مرضی، میری عقل، سماج کی ہمارے پر کوئی، میری سماج کے تحت کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اور زیادہ وقت اسکرین کے اوپر اپنی خوشی میں گزارنے کا ایک جو رجحان پڑا، اس کی وجہ سے آپسی تعلقات ختم ہو گئے. کوئی بندہ اگر ایسی جگہ پہ رہ کے آیا جہاں پہ آپسی کیا بولتے اس کو، گرم جوشی کا معاملہ رہتا، محبت کا معاملہ رہتا، ایک دوسرے کے تعاون کا، ہمدردی کا معاملہ رہتا، ویسا بندہ اگر آ کے امریکہ نہیں ہماری پیرامونٹ سوسائٹی میں بھی رہنا شروع کرا نا، تو اس کو کٹھن محسوس ہوتی. کئی کو تو جیرو یہاں پہ بول کے رہتا، ارے کیا ہے بھائی یہ بول، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں. وہی ویسٹرن نظریات کا پورا اثر مسلمانوں کی سوسائٹی پہ بھی ہے. ایک بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کے اندر 10 فلیٹ ہے، وہ 10 فلیٹ والے ایک دوسرے سے ناواقف ہے. اب دکھنے میں ہم لوگوں کو کیا دکھتا ہے اس میں غلط کیا ہے، سب اپنی جگہ پہ ہے نا. تو یہی ہے یہ مغربی سوچ کا اثر کہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی دنیا میں مست رہو، دوسروں سے ناواقف رہو،
دوسروں کی آپ مدد مت کرو، دوسروں سے آپ لا تعلق رہو، تو آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے. یہی تصور ہمارے دماغوں میں بھی بیٹھ گیا. حالانکہ اسلام کے اندر اللہ کی نظر میں ایک بڑا جرم ہے یہ. اللہ کی نظر میں مجرم ہیں ایسے لوگ. اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ اسلام انڈیویجول کے بھی حق کی رعایت کرتا اور سوسائٹی کے بھی حقوق بیان کرتا، سماج کے بھی حقوق بیان کرتا. اعتدال کی تعلیم ہے اس میں. انڈیویجول کے حقوق دیے گئے، ہر ایک کو اس میں آزادی بھی ہے، ساتھ میں سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے اسلام کے اندر. میں میرا دیکھ لے رونا بولتا نہیں چلتا. جیسے انڈیویجول کے رائٹس کے اندر سب کو جان کے تحفظ فراہم کیا گیا کہ بھائی کوئی کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. مال کی حفاظت، تحفظ مال، مال کسی کا ناحق طریقے سے نہیں لینا. عزت کا تحفظ فراہم کرتا ہے اسلام کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، اور ہر ایک کے لیے علم میں اور محنت کی ترقی کی راہ کھول کے رکھتا کہ بھئی ہر بندے کو اختیار ہے، جو علم میں آگے بڑھنا چاہ رہا بڑھ سکتا. ایسا نہیں کہ خاص لوگ ہی پڑھ سکتے، خاص خاندانی علم میں آگے بڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے اسلام میں. سب کو رائٹ دیا گیا. آپ اسلام کی ہسٹری اگر نکال کے دیکھیں، ایک مشہور مکالمہ ہے ایک بادشاہ کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیریڈ کا ہے وہ واقعہ، 2ویں صدی کا واقعہ ہے کہ ابھی اسلامی حکومت قائم ہو کے اللہ کے نبی کو گزرے ہوئے 100 سال 150 سال کا وقفہ ہوا ابھی. تو اس وقت وہ بادشاہ پوچھا، اسلام کے جو بڑے بڑے مراکز تھے جیسے کوفہ ہے، شام ہے، بغداد ہے، مصر ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، تو وہاں پہ پوچھا کہ بھائی وہاں پہ مسلمانوں میں سب سے بڑے عالم کون ہیں، مسلمانوں کی علمی قیادت کون کر رہے. تو سامنے والے نام لینا شروع کیے، فلاں پہ فلاں ہے، فلاں جگہ فلاں ہے. تو جتوں کا وہ نام لے رہے تھے ان کا تعلق غلاموں کے طبقے سے تھا. غلام کے طبقے کے جو لوگ تھے وہ اس زمانے میں پورے کے پورے اسلامک سٹیز کے سب سے بڑے عالم تھے. تو اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی علم میں آپ ہی بڑھ سکتے، آپ علم میں آگے نہیں بڑھ سکتے. جو بھی بندہ آگے بڑھنا چاہ رہا اس کو پورا حق ہے. غلاموں کو بھی علم سکھایا گیا، اتنا سکھایا گیا کہ پوری علمی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی. بھائی یہاں کے سب سے بڑے عالم کون بولتا؟ فلاں صاحب. ارے انہوں کون بولا تھا؟ وہ فلاں کے غلام. تو علم کی بھی راہ سب کے لیے عام رکھی گئی. یہ اس میں کہ اسلام میں کیا ہے، انڈیویجول کے حقوق بیان کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے اسلام کے اندر. جیسے سب سے پہلے جو سوسائٹی بنتی وہ گھر سے بنتی، فیملی سے بنتی. تو رشتہ داروں کے حقوق ہے اسلام میں، والدین کے حقوق بیان کیے گئے، بھائی بہن کے حقوق بیان کیے گئے، اولاد کے حقوق بیان کیے گئے، خالہ کے چچا کے حقوق بیان کیے گئے، پھوپھی کے حقوق بیان کیے گئے، عام رشتہ داروں کے حقوق بیان ہیں اسلام کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے اسلام میں کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہمارے اطراف والوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے، ایک صحابی فرماتے کہ ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں پڑوسی کو بھی پراپرٹی میں حصہ نہ دے دیں. اتنے حقوق بیان کیے، اتنی کثرت سے بیان کیے. بلکہ یہی بات خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائے کہ جبرائیل آ کے مجھے پڑوسیوں کے حق کی تاکید کرنے لگے. اتنی تاکید کیے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ پراپرٹی میں پڑوسی کو بھی حصہ ملے گا. اتنی تاکید ہے پڑوسیوں کے حقوق کی. تو پڑوسیوں کے حقوق میں پہلا جو حق اسلام بتاتا وہ کیا ہے بھائی، پرائیویسی کا احترام. پرائیویسی کا احترام ہونا، تانک جھانک نہیں ہونا کس کے گھر میں کیا ہو رہا. اب بازو گھر ہے تو کبھی آواز آتی ادھر سے تو لڑ لے رہے، کیا بول کے کان لگا رہے، کیا ہو رہا. عورتوں میں رہتی ہے عام طور پہ عادت، لڑ لے رہے پورا گھر میں سناٹا، سن رہے کیا ہو رہا کیا بول رہے. اسلام میں سختی سے منع ہے، ولا تجسسوا، کسی کے ٹو میں مت رہو، تانک جھانک نہیں ہونا. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں ایسا جھانک رہا، تانا جھانکی کر رہا تو اس کی آنکھ پھوڑ دو گے. یعنی اس قدر سختی سے روکا گیا. پرائیویسی کا احترام. دوسرا کیا ہے، نقصان نہیں پہنچانا.
کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے پڑوس کو تکلیف ہو. گزشتہ اس کے اوپر تفصیل سے بات آئی گزشتہ جمعے میں. تیسرا جو ہے، یہاں تک کہ آج کل کے لوگ بھی بولتے بھائی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہو، لیکن اسلام اس سے آگے بڑھ کے ایک اور قدم بولتا. اسلام یہ فرماتا، اسلامی تعلیم یہ ہے، اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے بے خبر نہیں رہنا. کیا اور اپنے کو خبر ہی نہیں ہے. بعض کے محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی ہمارے قریب میں مستحق ہے، کسی کو علاج کی ضرورت ہے، کسی کو گھر میں سیدھا اناج کی ضرورت ہے، ہم بے خبر جی رہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن، وہ بندہ اللہ کی نظر میں ایمان والا ہی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں مومن ہی نہیں ہے. وہ متقی ہونا، نیک ہونا، اللہ والا ہونا، دین کا داعی ہونا دور کی بات، وہ ایمان والا نہیں ہے. کون سا؟ الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ بندہ جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اس قدر تعلیم اسلام میں پڑوسیوں کی. آج کل ہمارا رویہ کیا ہے؟ وہ خبر لینا دور کی بات، ہم واقف ہی نہیں ہیں. یہ ایک مزاج بن گیا. ویسٹرن کنٹریز کا اثر اسلامک سوسائٹیز پہ ایسا پڑا. بستیوں میں رہ رہے، بازو کون رہنا نہیں معلوم. انتقال ہونے کے بعد معلوم ہوتا کہ اچھا انہوں کئی مہینے سے بیمار تھے. حالانکہ مسلمان کے حق میں سے یہ حق ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں. اس میں سے ایک حق کیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اور اگر وہ پڑوس میں ہے تو اس کا اور زیادہ حق رہتا کہ اس کی عیادت ہو. ہمارے پاس کیسا ہے، جب شامیانہ گرتا گھر کے سامنے تو خیال پیدا ہوتا یا تو کوئی آیا یا تو کوئی گیا، یا تو بچہ پیدا ہو کہ خوشی میں عقیقہ کر رہے ہیں نو، یا تو کوئی گیا بول کے وہ میت دھلانے کے واسطے ڈالے ٹنٹ. جب احساس ہوتا کچھ تو بھی ہوا یہاں پہ. ہمارے دادا محترم کے منلے بھائی ملے پلی میں رہتے تھے، تو ان کا انتقال ہوا تو ہم لوگ آئے تھے تدفین میں شرکت کے لیے آئے وہاں پہ. تو میں باہر ٹہل رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا میں، جب 12 سال کا کچھ تھا، ٹہل رہا تھا باہر. تو بازو کے گھر کے خالہ بلائے، آنٹی بلائے، ادھر آؤ بیٹھ جاؤ. میں گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولا کچھ کر سکتے ہو کیا میں آپ پہ؟ آپ یاد کیے؟ تو بولے کہ وہ شامیہ نے کیوں ڈالے، کچھ دعوت چل رہی کیا؟ پوچھے. بازو کے گھر میں انتقال ہوا، وہ انتقال دینے کے واسطے شامیانہ لگائے غسل دینے کے لیے. تو بازو کے ہی گھر کے لوگ کیا پوچھ رہے ہیں، دعوت ہے کیا وہاں پہ؟ شامیانہ ڈال کے پوچھ رہے. اس قدر بے حسی. ایک بندہ کئی مہینوں سے بیمار ہے، اچانک بھی انتقال نہیں ہوا ان کا، مہینوں سے بیمار ہیں، اس قدر بے حسی عام ہو گئی. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی. ابھی حدیث آئی کہ بھوکا ہے اور ہم فکر نہیں کیے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ایمان ہی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. 5 شعبے ہیں اسلام کے. اسلام ایمانیات بھی بتاتا کن کن چیزوں پہ یقین کرنا ہے. اسلام عبادات بھی بتاتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی. اس کے ساتھ ساتھ اسلام معاملات کے بھی ہدایت دیتا. لین دین کا معاملہ، پیسے کا کیسا ہونا، بزنس کیسا ہونا، ملازمت کیسا ہونا، رہن پہ کیسا دینا، کرایہ کیسا دینا، قرض کیسا لینا، کیسا دینا. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم شعبہ سوشل لائف سے متعلق ہے. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، بیوے کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. ایک بھی پرچے میں ناکام ہوئے تو فائنل رزلٹ فیل ہی آتا. 5 پرچے لکھے آپ، 5 پیپر لکھے، ایک پیپر میں گئے تو پاس بول کے دے دیتے ڈگری. بیک لاگ ہے بولتے، پہلے وہ صحیح کلیئر کرو بولتے. ایک بھی پرچے میں فیل تو فیل. اسی طرح کسی بھی ایک شعبے کا اگر دین چھوڑے، اللہ کی نظر میں مجرم، فیل. آج کیا ہو گیا، ہم اسلام کو صرف عبادات کی حد تک محدود کر دی. نیکی کا تصور کیا ہے صاحب ہمارے پاس؟ نمازی ہے، ذرا ذکر وغیرہ کر لیتا، دین کا تھوڑا کام کر لیتا، نیکی، متقی، اللہ کا ولی. سوشل لائف میں کتنا بھی گیا گزرا ہے، حقوق کی کوئی رعایت نہیں ہے، معاملات میں اعلیٰ درجے کی گڑبڑ ہے، تکبر کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے، مگر دیندار.
اسلام میں تصور دور دور تک نہیں ہے. ایمان والے کا جو تصور اسلام میں ہے اس کے اندر یہ تمام شعبوں کا دین ہے. تو گزشتہ جمعات سے چونکہ پڑوسیوں کے حقوق پہ بات ہو رہی تو مجھے خیال آیا کہ اصل یہ سرد و مہری عام کیوں ہو رہی, رویوں میں تبدیلی کیوں آ رہی, اس کے پیچھے کیا ریزنس ہے, اس پہ کچھ بات ہو. تو وہ ویسٹرن کنٹریز کے جو نظریات ہیں, انفرادیت پسندی, انڈیویجولزم, اس کا اثر ہماری سوسائٹیوں پہ بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے, کسی پڑوسی سے بھی ہم تعلق رکھتے تو سوشل اسٹیٹس دیکھ کے رکھتے. یہ بھی خنس بھرا ہوا ہے. میں نعوذ باللہ آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. سوشل اسٹیٹس دیکھ کے, بھائی میں آئی ٹی میں میری چیف مینیجر کی پوسٹ ہے تو ویسے ہی لوگوں کو میں سلام کلام کروں گا. میں یہ پیسے والا ہوں, پیسے والوں کو ہی سلام کلام. میں کیا ہوں صاحب, معتبر آدمی ہوں, معتبر لوگوں کے ساتھ سلام کلام. تھوڑی بہت کسی کی عزت کر لیے تو بھائی چلو انہوں مولانا ہے, حافظ ہے بول کے تھوڑا بہت عزت ہو جاتی. اگر کوئی وہ بھی نہیں ہے, بیچارہ غریب ہے, انہیں عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, کوئی دین کا داعی نہیں ہے, عام آدمی ہے, کوئی ویلیو نہیں. جو ویلیو نہیں رکھ رہے نا وہ لوگ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں. اس لیے کہ ہر اولاد آدم اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو یقیناً عزت دی ہے. اللہ بول رہے وہ عزت والا ہے, ہم اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے, مجرم نہیں ہے. وَلَقَدْ لام میں تاکید ڈالے, قد ڈال کے تاکید ڈالے, ماضی کا صیغہ لائے, اس سے ایک تاکید پیدا ہوئی. کرم یکرم تفعیل کا صیغہ لائے, اس سے ایک تاکید پیدا ہوئی. واحد کا صیغہ لانے کے بجائے جمع کا صیغہ لے کے آئے. کرم تو بولنا چاہیے, میں نے عزت دی سنگولر فارم میں, پلورل فارم میں بولے اللہ تعالیٰ, حالانکہ اللہ ایک ہے. شاہانہ انداز, اتنے تاکید لگا کے بول رہے کہ میں انسان آدم کے اولاد کو عزت دیا, مگر ہم اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے. پھر چلو وہ بندہ مسلمان ہے, مسلمان کی یہ عزت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو دیکھ کے کہا تھا, اے کعبہ تو کتنا اچھا ہے, تو کتنا عمدہ ہے, تیری خوشبو کیسی ہے, تو کتنا قابل احترام ہے. مگر ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظر میں تجھ سے زیادہ ہے. کعبے کو دیکھ کے بولے تھے اللہ کے نبی. اب ہمارے پاس کیا ہے, وہ بیچارہ غریب ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں. بعض لوگوں کو میں ایسا دیکھا, گھروں پہ کام پہ رکھتے, کوئی کام والے رہتے یا واچ مین وغیرہ رہتے, وہ بیچارے عمر میں بڑے ہیں, یہ بندہ نام سے پکار رہا. کام پہ, گھر پہ کسی کو کام پہ رکھے, کوئی ڈرائیور ہیں, کوئی واچ مین ہے, یہ بندہ عمر میں چھوٹا ہے, 28 سال کا ہے, 30 سال کا ہے, 50 سال کے بندے کو نام سے پکار رہا. کم از کم بھائی بول کے بولو, انکل بولو, کچھ تو بھی بولو. ایک بے حسی, ایسی بد اخلاقی یہ مسلمانوں سے تصور ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہے بندہ. تو تعلقات بھی رکھے تو کیسا رکھیں گے, سوشل اسٹیٹس دیکھ کے رکھیں گے. اور کبھی اگر قسمت سے, آج کل تو قصہ ختم ہو گیا کہ بھئی کچھ پکائے کرے تو پڑوسی کو ہدیہ بھیجنا, اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ترغیب دیے تھے کہ دیکھو کبھی تم گوشت کا سالن پکا رہے, بوٹی بھیجنے کی ہمت نہیں ہے تو ذرا شوربہ بڑھا دو, شوربہ بڑھا دو, کم از کم اس سے پڑوسی کو ہدیہ بھیجو. آج کل وہ تصور ہی ختم ہو گیا. افطار کے موقعوں پہ بعض جگہ افطار بھیج لیتے, مگر اس میں بھی کیا تصور ہے, اسٹیٹس والوں کو. کوئی بیچارہ غریب ہے, واچ مین ہے, ڈرائیور ہے, مزدور ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے سوسائٹی میں. یقین مانیے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. یہ مغربی نظریات ہیں, یہ ان لوگوں کی تعلیم ہے جن کی نظر میں دنیا کا پیسہ سب کچھ ہے. تو یہ جو ہماری سوسائٹیز کے اندر یہ جو پڑوسیوں سے تعلق سے بے اعتنائی عام ہو رہی, ضرورت ہے کہ ہم اس کو دور کریں. بھائی میں اپنے پڑوس کا ذمہ دار ہوں, کیا کرنا بھائی, سلام کلام, ایک دوسرے کی خیر خیریت. واچ مین مثال کے طور پہ میری بلڈنگ ہے تو میری بلڈنگ میں جو میرے واچ مین ہیں وہ بھی میرے پڑوسی ہیں. جو حقوق اسلام میں پڑوسیوں کے ہیں وہ پورے حقوق اس بندے کو حاصل ہیں. تو میں اگر اللہ کی نظر میں نیک بننا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کرنا, ان کے ساتھ وہ حقوق کی رعایت کرنا. نہیں تو میرا یہ بیان, یہ میرا آپ کے سامنے بیٹھ کے بولنا سب بیکار جاتا, اللہ کی نظر میں مجرم.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پڑوسیوں کے تعلق سے ہم سب کو فکرمند ہونے کی، ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔